اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 6 رمضان المبارک اسلامی تاریخ۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہیں۔ عراق کے شہر فدان آرام میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ فلسطین آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین دونوں ایک ماں سے تھے، باقی 9 بڑے بھائی دوسری ماں سے تھے۔ باپ کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی شفقت اور محبت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے سوتیلے بھائیوں کو حسد ہو گیا۔ انہوں نے سازش کر کے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ اردن سے آنے والے ایک قافلے نے کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں عزیز مصر کے ہاتھ چند درہم کے بدلے بیچ دیا۔ پھر شاہی محل میں پرورش پائی۔ عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگا کر آپ کو جیل بھیج دیا، جہاں تقریباً 9 سال گزارے۔ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی صحیح تعبیر بتانے اور قحط سالی میں حکومت چلانے کی تدبیر سے وہ بہت خوش ہوئے اور آپ کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تقریباً 80 سال تک عدل اور انصاف کے ساتھ مصر پر حکومت کرتے رہے۔ وہاں کے لوگ آپ کی نبوت پر ایمان لائے اور ان کو اعلیٰ درجے کا منتظم اور مدبر تسلیم کیا۔ 110 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اللہ نے تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو دعوت توحید دے کر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لوٹ رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملا اور اس نے کہا، اگر واقعی تم سچے ہو تو اپنے اللہ سے کہو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، ہم تمہارا دین قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر چند لمحوں کے بعد دونوں ٹکڑے مل گئے۔ اس پر ابو جہل فوراً بولا، اے محمد، واقعی تم جادوگر ہو، تم نے ہماری آنکھ پر جادو کر دیا۔ دلائل النبوہ لی ابی نعیم کی حدیث ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، وارثین کے درمیان مال میراث تقسیم کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال یعنی وراثت کو کتاب اللہ کے حکم کے مطابق حق والوں کے درمیان تقسیم کرو۔ مسلم کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کی تمام حق والوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے، بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی وارث کو محروم کرنا یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حصے سے کم دینا جائز نہیں ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، دوسروں کے یہاں افطار کی دعا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے یہاں افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، ماہ رمضان میں عبادت کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اس کو جناح تھا۔ نسائی کی روایت ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، یتیموں کا مال کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور یہ لوگ عنقریب آگ میں داخل ہوں گے۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، جہنمیوں کا سب سے ہلکا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور اس کی ڈوریاں آگ کی ہوں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اسے ہی سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ مسلم کی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، انجیر سے بواسیر کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ کنز العمال کی روایت ہے،
ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر بطور نصیحت 5 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ 1، حرام چیزوں سے بچو، تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ 2، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ 3، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، تم کامل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ 4، لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، تم پکے سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ 5، زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔